میں نے اس کے اوپر ایک دفعہ لائیو سیشن میں بھی بات کی تھی کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں انہیں درایتاً بھی دیکھیں کہ عقلاً یہ چیز پاسبل بھی ہے کہ نہیں، کرامت کی کیٹیگری سے ہٹا کے۔ اس طرح کی کوئی کرامت ہوتی نا تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزے کی شکل میں دی جاتی۔ اس کے برعکس ہمیں جو بخاری مسلم میں مل رہا ہے وہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم کے لیے کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے قرآن اور اس کے بعد بخاری اور مسلم، جس کے اوپر امت متفق ہے، اور جو چیزیں قرآن صحیح بخاری صحیح مسلم میں فٹ ان بیٹھتی ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں، جو فٹ ان نہیں بیٹھتی یا تو ان کی روایت کے اوپر کوئی کلام ہوتا ہے یا پھر اس کی کوئی تعویل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ اتنی احتیاط کے ساتھ چیزیں جمع نہیں ہوئی۔ انہی میں سے ایک ایشو یہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ چند تابعین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک رات کے اندر قرآن کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے پھر غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے فضائل قرآن والی کتاب کے اندر اسے بڑا ڈیفینڈ کیا ہے، لیکن جواز کی حد تک۔ حالانکہ وہ خود مانتے ہیں کہ جامع ترمذی میں ہی موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کے فہم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور قرآن کا مقصد فہم ہی حاصل کرنا ہے۔ مطلب یہ کوئی 100-150 صفحوں کی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو اچھی خاصی بڑی کتاب ہے۔ تو اس حدیث کے تحت ہمارا تو موقف یہ ہے کہ یہ نبی الاسلام کی واضح حدیث کی موجودگی میں اگر کوئی شخص ایک رات کے اندر پورا قرآن مکمل کرتا ہے تو یہ بات کوئی نبی الاسلام کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم حرمت کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن یہ ایک روایت ہے جس کے اوپر یہ پورے کا پورا مقدمہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے بابوں کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، 8 قرآن پڑھتے تھے، جو فضائل اعمال میں کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ حضرت عثمان کا لا کے عمل پیش کرتے ہیں۔ بھئی حضرت عثمان نے تو 1 پڑھا ہے، آپ نے کہاں سے 8 پڑھ لی ہیں؟ ہم تو ویسے اس 1 کو بھی یعنی درایتاً ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شاید کوئی موسم سرما کی کوئی ایسی رات آ گئی ہو جس کے اندر یہ پاسبل ہو، ادروائز اگر آپ ایک نارمل سپیڈ میں بھی قرآن پڑھیں تو 15 سے 20 منٹ تو ایک پارے کے لیے چاہیے، اور اگر آپ اس کی قرات کا اہتمام کر کے پڑھیں تو میرا خیال ہے 1 گھنٹے میں ایک پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث کے ہاں جو قیام اللیل ہو رہا ہوتا ہے 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور پڑھتے وہ کتنا ہے 1 یا 1.25 پارہ۔ تو اب مجھے بتائیں ایک رات میں 30 گھنٹے تو نہیں ہوتے، آدھا گھنٹہ بھی لگا لیں تو 15 گھنٹے کی بھی کوئی رات نہیں ہوتی، کوئی سردیوں کی بھی کوئی لمبی سی رات بھی نکال لیں تب بھی 15 گھنٹے کی نہیں بنتی۔ تو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اسے کور کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام گڑ بڑا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ وہ بعض اوقات راتیں بھی لمبی ہوتی ہیں اور پھر جو بندہ روٹین میں پڑھتا رہے، وہ آپ جو مرضی کر لیں، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر اس پہ تر رہا یہ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی میں استطاعت ہے کہ وہ 3/4 قرآن پڑھ لے ایک رات میں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی طاقت کون رکھ سکتا ہے سوائے فضائل اعمال کے بزرگان دین کے، انورٹڈ کامز میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، یہ 3/4 قرآن کے برابر ہے۔ 2 اعتبار سے 3/4 قرآن کے برابر ہے۔ ایک تو قرآن کے جو 3 بنیادی عقائد ہیں نا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، باقی ساری اس کی کورالریز ہیں۔ شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ عقیدہ رسالت کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی ذات کے تعارف کے اوپر جتنی آیات ہیں وہ توحید کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں، اور فکر آخرت سے متعلق یا آخرت کی جواب دہی سے متعلق جتنی آیات ہیں وہ عقیدہ آخرت سے متعلق ہے، اسی میں عذاب قبر، وہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ 3 بنیادی مسلمانوں کے عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اب فرشتوں پر ایمان، ظاہر ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں، توحید میں ہی داخل ہو جائے گا۔ کتابوں پر ایمان،
رسولوں پر ایمان، وہ عقیدہ رسالت میں آ جائے گا. اس اعتبار سے تہائی قرآن ہے سورہ اخلاص کہ توحید کا ٹچ سٹون ہے سورہ اخلاص، اور توحید قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے ایڈریس کرنے کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے بھی ایک تہائی ہے کہ اس کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے. تو اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو ایک قرآن کے برابر ثواب ملے گا. تو اگر اس طرح کوئی 8 قرآن روزانہ کے پڑھتا ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، 24 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوگا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک پڑھیں تو پھر اس طرح کی باتوں کا مذاق ہی بنے گا نا. اور پھر آپ اسے کرامت بنا کے پیش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ کرامت اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں حاصل تھی، جو آپ بعد کے لوگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں. سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والا کون تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی سب سے زیادہ توجہ سے وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے. یعنی یہ اللہ کو جو پسندیدہ ترین چیزیں ہیں نا، وہ اپنے نبی کی قرات سننا ہے قرآن پڑھتے ہوئے. تو نبی علیہ السلام کا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن تھا. اتنا تھا کہ سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی جو حالت دیکھی کہ آپ پوری پوری رات قیام کرتے ہیں، تو آپ کو کہا گیا کہ آپ تھوڑا ریلیکس کریں، آدھی رات کر لیں، چلے تھوڑا بڑھانا ہے اس سے کر لیں، نہیں تو تہائی رات. پھر کل کو آپ کے اوپر مشکلات بھی آنی ہیں جہاد اور قتال کے اعتبار سے، اور آپ کے ساتھیوں نے معاش کی تلاش بھی کرنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ساتھ اٹیچ ہیں، تو آپ قیام کو کم کریں. تو نبی علیہ السلام کا تو اوڑھنا بچھونا قرآن تھا. یہ جو 5 وقت نمازوں کا شیڈیول ہے، یہ تو مدینہ شریف میں سٹارٹ ہوا ہے، مکے کے بالکل اینڈ پہ جا کے واقعہ معراج ہوئی ہے. اور اس سے پہلے جو مکی دور میں 13 سال تک نبی علیہ السلام کا جو عبادت کا معاملہ تھا وہ رات کو قیام اللیل تھا، اس میں قرآن پڑھنا. کوئی 5 نمازوں کا شیڈیول نہیں تھا، لیکن وہ قیام اللیل آپ والا نہیں کہ 1.5 یا 2 گھنٹے والا، نہ بعض اوقات پوری رات، بعض اوقات 2/3 رات، بعض اوقات آدھی رات، نارمل تھا. اسی لیے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں جانتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے تو میں اپنے اونٹ بھگاتا، ان کے جگر جلا دیتا اس شخص سے قرآن حاصل کرنے کے لیے کہ جو مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے. میں نے 70 سے زیادہ صورتیں حضور کے پیچھے قیام اللیل میں سن کے زبانی یاد کی ہیں. یعنی 114 میں سے 70 صورتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود جو شروع کے 10 مسلمانوں میں ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں. اور جب پرشین امپائر گری تو حضرت عمر نے انہیں چیف جسٹس لگایا کوفہ میں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے 70 صورتیں حضور کے پیچھے سن سن کے زبانی یاد کر لی، وہ قیام اللیل کی وجہ سے. عرب کی کرائمنگ تو بڑی کلاس کی تھی. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا قرآن سیکھنے کے لیے. اچھا، اس میں انہوں نے جو میں جتنی کی ہے نا، کوئی فتویٰ نہیں لگتا، یہ ان کا آنر ہے. آج اگر عمران خان صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے 92 کا ورلڈ کپ جتایا تو اس میں آپ یہ کہیں گے کہ متکبر ہے. یا جہانگیر خان کہتا ہے کہ جی میں 500 سے زیادہ مقابلوں میں ان بیٹن رہا ہوں. یہ کبھی بھی کسی بھی کھیل کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ کوئی شخص 500 دفعہ کھیلے اور ہارے نا. ٹھیک ہے، تو اس میں نہیں ہے، ان کی کنٹریبیوشن ہے. دین کے معاملے میں بھی جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ اس طرح بولتے تھے. اس زمانے میں کوئی کسی کے اوپر فتوی نہیں لگاتا تھا کہ تم متکبر ہو گئے ہو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں قرآن سیکھنے کا جذبہ اور شوق یہ تھا. لیکن آپ کو کہیں اس طرح نہیں ملے گا کہ وہ 3 یا 8 قرآن اور یہ سب کچھ جو کچھ یہ انہوں نے فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، اور پھر حدیثیں جب موجود ہوں کہ صحابہ کرام تو اس چیز کو سمجھ رہے ہوں کہ محال ہے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہوں کہ اس نے قرآن فہمی کا حق نہیں ادا کیا، اور آپ یہ کہتے ہیں جناب کہ جی 61 قرآن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے رمضان شریف میں. وہ کہتے ہیں جی 1 دن کے وقت 1 رات کے وقت، تو یہ 30 روزے ہو گئے، تو 60 قرآن اور 1 تراویحوں میں بھی. تو رات میں تو وہ پہلے ہی پڑھ رہے تھے، تراویح میں کون سا قرآن سن رہے تھے؟ نہیں، وہ تراویح بھی پڑھتے سن جماعت نہ.
بس وہ ایک ساتھ بنایا ہوا ہے، تو 61 قرآن انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے، اور یہ فضائل مال میں لکھا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جہلم میں ہی تبلیغی مرکز بھی ہے۔ ایک دفعہ میں ظہر کی نماز کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ گیا وہاں نماز پڑھنے کے لیے۔ ظہر کی نماز وہ عموماً لیٹ پڑھتے ہیں، تو گرمیوں میں سنت ہے ظہر کی نماز کو لیٹ پڑھنا، تو میں کبھی کبھار وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، جن دنوں میں پبلکلی اس طرح جایا کرتا تھا ان دنوں کی بات کر رہا ہوں، تو ظہر کے بعد وہ فضائل اعمال سے درس کا سلسلہ بھی کرتے ہیں، تعلیم جسے کہتے ہیں۔ تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے، یعنی 10 سال سے کم عمر تھی دونوں کی اس وقت، تو وہ فضائل اعمال سے وہ یہی پڑھ رہے ہیں کہ جی ایک بزرگ جو ہے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، 8 قرآن پڑھتے تھے، اور یہ سب کچھ نا۔ اب میں یعنی وہ سن رہا تھا اور مجھے بڑی پریشانی لگی ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں کہیں یہ بھی نہ یہ سوچ رہے ہوں، اور میرا خدشہ درست نکلا۔ جب واپسی پہ موٹر بائک میں نے نکالی تو میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے کہ بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روزانہ کوئی 8 قرآن پڑھ لے؟ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے وہ اس وقت تک 3 دفعہ تو قرآن ناظرہ وہ کمپلیٹ کر چکا ہوا تھا، اب اس کو تو نہیں آپ دھوکہ دے سکتے کہ بھئی یہ کرامت ہو گئی یا کوئی ٹائم بڑھ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ کہانی ہے، اس کو چھوڑ دو، جو باقی باتیں ہیں وہ آپ لے لو۔ یہ آپ نے امت کو ایجوکیٹ کرنا ہے ساتھ ساتھ۔ یہ کہانیاں لکھ کے مر چکے ہیں، مصیبت ڈال گئے ہیں پچھلوں کو، اور پھر جب ہم ان لوگوں کی باتوں کا انالیسس کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بزرگوں نے خود مذاق اڑایا۔ اب فضائل مال میں انہوں نے لکھا ہوا کہ جی 12 دن تک ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی، یعنی 12 دن تک نہ وہ سوئے، نہ انہوں نے کھانا پینا کیا، اور نہ ٹوائلٹ گئے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کوئی بہت بڑے لیول کا کوئی، میرا خیال ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس مریض کا نام لکھنا چاہیے۔ کوئی مریض ہی ہوگا نا جس کی نہ ہوا جاری ہو، نہ اسے پیشاب آئے، نہ اسے بھوک لگے، یا وہ پھر بستر مرگ کے اوپر ہوگا، اور اشاروں سے اس نے 12 دن تک یہ ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا، اور کہتے ہیں کرامت ہے۔ کرامت تو صحابہ کرام کو تو اس طرح کی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی، اور اس زمانے میں تو سب کچھ نارمل چلتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ مطلب عجیب و غریب یہ کہانیاں تو آپ کو ہر دوسری جگہ سننے کو ملیں گی کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ بیٹھے یہاں ہوتے تھے اور نماز مکے پڑھ لیتے تھے، مدینے جا کے پڑھ لیتے تھے، ان کی یہ پرواز ہوا کرتی تھی، روحانی پرواز، اور یہ وہ۔ ہم کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، بنو سلمہ جو ہیں وہ مدینے کے چوراہے پہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی پاس سے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور استفسار فرمایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم شہر میں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ ہمیں گاؤں سے آنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہیں رہو، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو تو اللہ کے حضور تمہارے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اچھا وہ شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں نماز میں آسانی ہوگی، دور سے آنا، جماعت میں شامل ہونا ایک تردد کا کام ہے، تو ہم قریب ہی آ جائیں۔ اور نبی الاسلام فرما رہے ہیں جتنے قدم چل کے آتے ہو ثواب ہوگا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اڑ کے بھی کوئی آ سکتا ہے، نہیں تو نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ بھئی تم تو بڑی شان والے ہو، تمہارے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے، جو ایک کہانی انہوں نے بنائی ہوئی ہے لمبی سی، اور اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا، اور غوث کتب ابدال تو جو ہے وہ ایک نماز مکے پڑھیں گے، ایک مدینے، ایک بیت المقدس، اور اس طرح اون بھی پڑھتے نا بیت المقدس کے کوئی نہیں کہ اتنے اسرائیل دی فوج وڑن نہیں دیندی انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو چھڑاتے کیوں نہیں ہیں؟ بیت المقدس نمازیں پڑھتے ہیں یہ بزرگ جا کے، اور نگاہیں مار کے بندوں کو بھسم کرتے ہیں، تو اسرائیلی فوجیوں کو وہاں سے ہٹا دینا، مسلمانوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ڈیوٹیاں لگی ہیں نا جی۔ اللہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نے مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور مسلمانوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے غوث کتب ابدال کی طرف۔ تو تمہیں ہی پوچھنا ہے نا کہ آپ کراچی شہر کی ڈیوٹی پہ ہیں، اور کراچی کی ساری ہیروئن اور ساری افیون اور چرس آپ کے مزار کے اوپر بک رہی ہے، تو یہ کیا ڈیوٹی آپ پوری کر رہے ہیں؟
آپ جناب لاہور شہر کی ڈیوٹی آپ کے پاس ہے، آپ کو کہتے ہیں جی روحانی گورنر پنجاب، اور جتنی بے حیا عورتیں ہیں وہ اپنا ناچ گانا، اور جتنے چرسی اور پوڈری ہیں وہ آپ کے مزار پہ نظر آئے، تو سرکار آپ سے پوچھیں گے نا کہ آپ نے ڈیوٹی پوری کی ہے یا نہیں، آپ ہی سے پوچھیں گے، آپ کا کلیم ہے نا، اللہ کا کلیم کہیں نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ تو امت کی ڈیوٹی ہے۔ تو پھر ان ساری چیزوں کو چھپانے کے لیے ان کے پاس بڑے یعنی جھوٹے قسم کے بہانے ہوتے ہیں۔ تو بات وہاں سے میں نے شروع کی تھی، ہم تو بالکل ایگری نہیں کرتے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ، اور یہ عقلاً بھی محال ہے۔ ہو سکتا ہے راوی کا وہم ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ دفعہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو، نہ یہ کوئی روٹین والا معاملہ پاسبل ہے، نہ ہم ان روایتوں کی بنیاد پہ ہمیں کوئی چیز مجبور کرتی ہے کہ جو چیز واضح قرآن کے اسلوب کے، بخاری اور مسلم کے اسلوب کے خلاف ہے ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں، بالکل قطعاً نہیں۔